پانی کی جو نعمت ہے یہ کس کس شکل میں پڑی ہوئی ہے؟ جو خوف دنیا میں اس وقت کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو پانی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہا ہے، کون سا پانی ختم ہو رہا ہے، یہ کہاں کہاں ریزروز اللہ نے رکھے ہیں، ان کو کیسے بچانا چاہیے، کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ آپ کو جیسے پتہ ہے دنیا کو بلو پلینٹ بھی کہا جاتا ہے، نیلا سیارہ۔ تو پانی جو ہے سمندر میں بھی ہے، دریا میں بھی ہے، گلیشیئرز بھی ہیں، زیر زمین بھی ہے، اور دریاؤں اور جھیلوں میں جو چلتا ہوا پانی دیکھتے ہیں یہ پوری دنیا کے کل پانی کا شاید 1% بھی نہ ہو۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ تم اسے گننا شروع کر دو تم گن نہیں سکتے۔ حدیث میں یہ آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اگر دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہو تب بھی تھوڑے پانی سے وضو کرو۔ جب یہ بارش ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہی پانی سب سے جسے کہ اچھی کوالٹی کا پانی ہوتا ہے کہ جو ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو ریچارج کرنے کے لیے۔ ليزاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دین آسان پروگرام، میرے ساتھ محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع، آج کا ہمارا ٹاپک بڑا ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے۔ میں بٹ صاحب جب بھی ہم آف کیمرہ کبھی بیٹھے ہوتے ہیں، ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے موضوعات ڈسکس کیے جائیں، ایسے گیسٹ بلائے جائیں جو نہ صرف آپ کے لیے کوئی ایک سوچنے کا، غور و خوض کرنے کا کوئی موقع فراہم کر دیں، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو فائدہ بھی ہو، نفع بھی ہو، ایک عام شخص ہماری گفتگو سے فائدہ اٹھائے۔ آج کے ماڈرن جتنے ٹاپکس ہیں ان کو ہم دین کے ساتھ بھی جوڑ سکیں کہ جو آج کا چیلنج ہے اس کا سلوشن دین نے ہمیں دیا ہوا تھا، صرف ہم نے سمجھا نہیں یا کسی نے ایکسپلین نہیں کیا۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں کو اگر گننا شروع کریں تو یقین کیجئے تھک جائیں، شمار نہ کر سکیں۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو ہے وہ نیند ہے، اس پہ ہم پروگرام کر چکے ہیں۔ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ بات چیت کر چکے ہیں۔ آج کا پروگرام ہمارا بالخصوص اس حوالے سے جو پانی جیسی نعمت ہے اور پانی کی نعمت سے کس طرح ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ ٹاپک کوئی باڈی کی جو پانی کی ریکوائرمنٹ ہے اس حوالے سے نہیں ہے، یہ جو قدرتی طور پہ اللہ نے ہمیں سامان دیا دریا کی شکل میں، سمندر کی شکل میں، اور سب سے بڑھ کے ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں بارشیں ہوتی ہیں، یہ بارشی پانی کس طرح محفوظ کیا جا سکتا ہے، بارشی پانی کو کس طرح ریزرو کیا جا سکتا ہے، اس کے سورس کیا ہیں، واٹر لیول ہمارا کتنا نیچے جا رہا ہے، کس طرح سے کچھ ایکٹیویٹیز کے ذریعے اس واٹر لیول کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آج ہم یہ ساری بات چیت اپنے گیسٹ کے ساتھ کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ایک بڑے قابل انجینئر ظفر اقبال بٹو صاحب ہیں۔ بٹو صاحب کو میں ایک عرصے سے فالو کر رہا ہوں۔ بٹ صاحب میں آپ کو بتاؤں، بعض اوقات کچھ لوگوں کی تحریر، ان کا لیکچر، ان کا کلام، ان کی پوسٹوں کو پڑھنے کے بعد ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ بٹو صاحب کو ہم نے 4 سال پہلے ڈسکور کیا، جب ان کی پوسٹیں ہم پڑھتے تھے ہم حیران ہوتے تھے۔ یہ بلوچستان میں واٹر ریزروائرز پہ بڑا کام کر رہے ہیں کسی ادارے کے ساتھ مل کے، اور جب یہ وہاں کی پکچرز شیئر کرتے تھے اور جو کام یہ کر چکے ہیں، ان کے ادارے جن کے ساتھ یہ جڑے رہے وہ کر چکے ہیں، وہ کام کسی ریولیوشن سے کم نہیں ہے۔ تو ان کا ایک بڑا ایکسپرٹ اوپینین لوکل زبان اردو میں کئی ان کے بلاگز بڑے وائرل ہوئے، جس سے پتہ لگتا تھا کہ یہ اگر قدم اٹھائے جائیں اور بیسک انجینئرنگ کو سمجھا جائے، سول انجینئرنگ کو، پھر جو واٹر ریزروائرز ہیں، ڈیمز ہیں، ان کی جو ضرورت ہے پاکستان کو، اس کو سمجھا جائے تو کیا 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 جا سکتے ہیں اقدام۔ آج اسی لیے ہم نے زحمت دی، میں ڈائریکٹ آپ ہی سے سوال پہلا آج پوچھ لیتا ہوں، بٹ صاحب کو پھر ساتھ شامل کرتے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہوگا سر کہ پانی کی جو نعمت ہے یہ کس کس شکل میں پڑی ہوئی ہے؟ پھر فوراً خیال آتا ہے کہ دنیا کا تو شاید بڑا حصہ ہے ہی سمندر، جب یہ بھی موجود ہے تو پھر یہ واٹر نہ ہونے کا جو تھریٹ ہے، جو خوف دنیا میں اس وقت کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو پانی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہا ہے، کون سا پانی ختم ہو رہا ہے، یہ کہاں کہاں ریزروز اللہ نے رکھے ہیں، ان کو کیسے بچانا چاہیے، کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ۔ آپ کو جیسے پتہ ہے دنیا کو بلو پلینٹ بھی کہا جاتا ہے، نیلا سیارہ، کیونکہ اس پہ پانی ہی ہے۔ اگر ہم خلا سے دیکھیں، دور سے دیکھیں، اس پہ زیادہ تر حصے پہ سمندر ہے، لیکن سمندر کا پانی جو ہے اس کی جو سالٹش ہے، مطلب اس کی جو ٹی ڈی ایس ہے یا اس میں جو سالٹ کی ریشو ہے وہ قابل استعمال نہیں ہے، انسانوں کی پینے کا نہیں ہے، ڈرنکیبل نہیں ہے۔ اس پہ اگر ہم محنت کریں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا کہ اس کو پینے کے قابل بنائیں۔ تو وہ پانی تو ہے، اس میں آبی حیات بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اس طریقے سے پورٹیبل واٹر نہیں ہے۔ پانی کی دوسری شکل جو ہے وہ برف ہے، گلیشیئرز ہیں، جمی ہوئی ہے، ہزاروں کروڑوں سالوں سے بھی ہے، اور ہر سال اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، پگھل بھی رہی ہے۔
تو وہ ایک دوسری شکل ہے جو کہ دنیا کی جو خشکی کے علاقے ہیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. پاکستان میں بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ گلیشیئرز ہیں. تیسرا جو پانی ہے وہ ہے جو یہ برف پگھل کے سمندروں دریاؤں میں چل رہا ہے پانی, جھیلوں میں ہے, دریاؤں میں ہے, فریش واٹر. یہ وہ پانی ہے کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں, جو انسان کے استعمال کے قابل ہوتا ہے یا جو ایگریکلچر میں استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ پانی کی ایک اور شکل ہے جو چھپی ہوئی ہے. اچھا جی. جو ہمارے سامنے ایز سچ اس طریقے سے نہیں ہے, لیکن یہ اتنی ہی امپورٹنٹ, اتنی ہی بڑی ہے جتنا کہ ہم جھیلوں اور سمندروں دریاؤں میں چلتا ہوا پانی دیکھتے ہیں. وہ ہے زیر زمین پانی. اچھا سر. اور وہ بھی صدیوں کے پروسیس سے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت سے ایک زیر زمین ایکویفر ہے کہ جو موجود ہے, اور وہ ہم اس نکال کے شہری علاقوں میں تو زیادہ ہم زیر زمین پانی ہی نکالتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے بھی ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. تو پانی جو ہے سمندر میں بھی ہے, دریا میں بھی ہے, گلیشیئرز بھی ہیں, زیر زمین بھی ہے, اور دریاؤں اور جھیلوں میں جو چلتا ہوا پانی دیکھتے ہیں یہ پوری دنیا کے کل پانی کا شاید 1% بھی نہ ہو. اچھا, یہ دریاؤں کا پانی جو ہے جی, دریاؤں میں رننگ واٹر, فلوئنگ واٹر جو ہے سر, پوری دنیا کے جو جتنی بھی 1% بھی نہیں ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ نے پانی زمین کو دیا ہوا ہے. صحیح جی. اچھا, اب یہ جو پانی زمین کے نیچے ہے یہ کیا اس کی سطح کم ہوتی رہتی ہے؟ انسان جو نیچے سے پانی نکال کے استعمال کر رہے ہیں کیا وہ تیزی کے ساتھ وہ کم ہو رہا ہے؟ یعنی یہ تھریٹ اور چیلنج کہاں پر ہے جی؟ پانی دیکھیں, پانی کا ایک سائیکل ہوتا ہے جسے ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں کہ یہ کہیں سے شروع ہوتا ہے اور پھر واپس اسی جگہ پہ آتا ہے. جو سرفیس پہ پانی ہے وہ تو ہمیں بڑا آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ جی دریاؤں میں جا رہا ہے, سمندر میں جاتا ہے, اور وہاں سے یہ بخارات بنتے ہیں اور بادلوں کی صورت پھر آتا ہے, مونسون ہو گئی, ویسے بارشیں ہو گئیں, برف باری ہو گئی, اور پھر وہ پگھلتا ہے, اور یہ ایک ایسے سائیکل چلتا رہتا ہے, اور اس میں سے ہم استعمال بھی کرتے ہیں. جو زیر زمین پانی ہے یہ اصل میں جو زمین کی ساخت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ کچھ حصوں کو ایسے بنایا ہے جو ایسی چٹانوں سے بنایا ہے, ایسی مٹی سے بنایا ہے جو مسامدار ہے. اچھا جی. جس میں سوراخ ہیں قدرتی طور پہ, جیسے ریت ہے, اگر ہم اس کو ٹیکنیکلی دیکھیں تو ریت میں 80-85% جو ہے وہ ہوا ہوتی ہے, باقی جو ہیں وہ زراعت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ریت اگر کسی کنفائنڈ کسی جگہ پہ پڑی ہو, کسی کنٹینر میں پڑی ہو, آپ پانی ڈالیں تو اسی ریت میں پانی بھی چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو بیسک یہ سادہ سا اصول ہے زیر زمین ایکویفر کا کہ وہاں پہ پانی ان دریاؤں سے اور ان پہاڑوں سے اور جھیلوں سے نیچے ایک زمین کے کیپلری ایکشن سے نیچے جاتا رہا اور وہاں پہ ایک ایکویفر کریٹ ہو گئی. اور یہ ایک نظام ایسے ہے کہ یہ ہر سال ہم اس سے پانی نکالتے بھی ہیں اور یہ ریچارج بھی ہوتی ہے. اچھا, خود بخود قدرتی نظام ہے. جیسے اگر پاکستان کی ایکویفر کی بات کریں تو پنجاب میں جو دریا ہیں, دونوں دریاؤں کے درمیان کا جو ایریا ہے, دریا میں پانی چل رہا ہوتا ہے لیکن اس سے یہ ایک زیر زمین ریچارج بھی ہو رہا ہوتا ہے. اچھا جی. اور یہ دونوں دریاؤں کے درمیان کا جو حصہ ہے وہاں پہ زیر زمین ایکویفر ہے. جب ہمارے ہاں اریگیشن کینال بنی 100-150-200 سال پہلے نہروں کا سسٹم شروع ہوا تو وہی عمل جو ہے جو پہلے دریاؤں میں ہو رہا تھا وہ نہروں کے ساتھ ساتھ بھی شروع ہو گیا. ٹھیک جی. اس سے کیا ہوا کہ وہ ریچارج جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا, اور وہ پانی کی سطح جو کسی وقت زیادہ نیچے ہوتی تھی وہ بڑھنا شروع ہو گئی, اوپر آ گئی, اور ایک وقت میں تو یہاں تک اوپر آئی تھی کہ پورا واٹر لاگنگ سلینٹی جسے ہم کہتے ہیں, سیم اور تھور, اس کا شکار ہو گئی تھی بہت سی زمینیں, اور حکومت کو بڑے بڑے پروجیکٹس لانچ کرنا پڑے, وابڈا کو لانچ کرنا پڑے, اسکارپ کے نام سے ٹیوب ویل لگائے جن کا کام ہی یہی تھا کہ وہ 24 گھنٹے جو ہے پمپنگ کریں گے. اچھا جی. پانی نکالیں گے. اچھا جی. تاکہ یہ واٹر لیول جو ہے نیچے چلا جائے. لیکن اب چونکہ ہماری آبادی بھی بڑھ گئی ہے اور ہماری زراعت کی ضروریات بھی بڑھ گئی ہیں, تو اب وہ دوبارہ ایک جو ہے نا واٹر لیول ہمارا نیچے جا رہا ہے. اور جو آپ کا سوال ہے وہ یہی ہے کہ ہم اگر ہمارے پاس جگ ہے اور اگر جگ میں سے پانی نکالتے جائیں گے, اس میں ڈالیں گے نہیں تو ایک دن وہ خالی ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو نیچے زیر زمین ایکویفر ہے اس کی بھی ایک کیپیسٹی ہے, اس میں جتنا پانی آ سکتا ہے اگر ہم وہ سارا نکال لیں گے. اور اس میں سے پہلے تو ایک قدرتی طریقہ ہے, کیونکہ قدرتی طریقے میں یہ صدیوں سے کروڑوں سالوں سے ہو رہا تھا, لیکن اس وقت چونکہ آبادی کم تھی, ضروریات کم تھیں, تو وہ ایک قدرتی بیلنس برقرار تھا. اچھا جی. جتنا پانی نکلتا تھا اس سے زیادہ آ جاتا تھا. صحیح جی. لیکن اب ایک تو آبادی بڑھ گئی ہے, دوسرا زراعت بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور تیسرا جو ہے ہمارے دریا بھی
یعنی پاکستان کی بات کریں تو جو 3 ایسٹرن ریورز ہیں ان میں پانی آنا بند ہو گیا ہے, جو قدرتی ریچارج کا سسٹم تھا وہ بھی بند ہو گیا ہے. تو یہ ایک بیلنس جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے اب ہماری پانی کی سطح جو ہے آن ایوریج نیچے جانا شروع ہو گئی ہے. بٹ صاحب ایک مجھے نا یاد آ رہا ہے کہ آپ بھی شہر کو جانتے ہیں اور جو پرانے شہروں میں رہنے والے ہیں, باولی اور تالاب ہوتے تھے. لاہور میں کئی علاقوں کے نام ہے فلانا تالاب, اور کئی شہروں میں باقاعدہ وہ تالاب اور باولیوں کی نشانیاں موجود ہیں. یہ بارشی پانی کو سٹور کرنے کا یہ میکانزم بڑا پرانا ہے. باولی اور تالاب والا جو سسٹم ہے بڑا پرانا ہے, اور آج بھی کئی علاقوں میں جہاں پر بارشیں ذرا کم ہوتی ہیں پانی کو سیو کرنے کے لیے تالاب بنا لیے جاتے ہیں. کیا آج میں یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا میکانزم بنایا جائے اسٹیٹ کے لیول پہ, یا پھر کوئی اپنی مدد آپ کے تحت, کہ ہم اس بارشی پانی کو سیو کر سکیں؟ جی, بارشی پانی کو دیکھیں سیو کرنا کیوں ضروری ہے. پاکستان میں اگر دیکھیں تو اللہ نے ہمیں ایک بڑا اچھا ایک موسمی سائیکل دیا ہوا ہے, جس میں ہمارے مونسون کے جو 3 مہینے ہیں اس میں ہماری سارے سال کی 80-90% بارشیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی کی جو سب سے خوبصورت شکل ہے دنیا پہ وہ ہے ڈسٹلڈ واٹر. ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ اکثر پڑھتے ہیں کہ جو بخارات بنا کے اور اس کو ٹھنڈا کر کے کنڈنس, وہ پانی ہوتا ہے جس میں کوئی امپیورٹی نہیں ہوتی, کوئی کثافت نہیں ہوتی. یہ جو بادلوں والا پانی ہے بخارات بن کے, یہ ڈسٹلڈ واٹر ہوتا ہے, یعنی پانی کی سب سے پیوریفائڈ فارم ہوتی ہے. جب یہ بارش ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہ پانی سب سے جیسے کہ اچھی کوالٹی کا پانی ہوتا ہے کہ جو ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو ریچارج کرنے کے لیے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ پانی مقدار میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت کم ٹائم میں آ جاتا ہے, ایک دم سے بارش ہو جاتی ہے. ایک دم سے. مطلب آپ دیکھیں نا کہ پورے سال 12 مہینوں کی جو بارشیں ہیں اس میں سے 80% 3 مہینے میں ہو جاتی ہیں. پھر 3 مہینے میں بھی یہ ہر دن نہیں ہوتی, یعنی ان 3 مہینوں میں بھی 8-10 ایونٹ ہوتے ہیں بارشوں کے. اچھا, ان 8-10 ایونٹ کو بھی جب آپ نیچے جائیں تو وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں بارش ہو جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ خبروں میں سن رہے ہوں گے کہ جی لاہور میں 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. جی جی, 150 ملی میٹر بارش ہو گئی, 200 ہو گئی, 300 ہو گئی. اب لاہور کی جو سالانہ ایوریج ہے وہ 600 سے 700 ملی میٹر ہے. اب اگر لاہور میں 300 ملی میٹر بارش ایک دن 1 گھنٹے میں یا 1.5 گھنٹے میں آ جاتی ہے تو اتنا پانی ڈیفینیٹلی وہ سنبھالنا ایک ممکن کام نہیں ہے زمین کے لیے یا کسی بھی ڈرینیج سسٹم کے لیے. دنیا کے بڑے سے بڑے شہر میں بھی آپ دیکھیں گے, آپ ٹوکیو میں بھی ہو جاتی ہے اربن فلڈنگ, نیو یارک میں بھی ہو جاتی ہے, دبئی میں اور پیچھے بھی بڑا واقعہ ہوا ہے, بہت بڑا ڈوب گیا سارا دبئی. تو اس لیے یہ ایک اتنے کم ٹائم میں اتنا زیادہ پانی آ جائے تو وہ سنبھالنا تو ممکن نہیں ہے, لیکن اس کے لیے طریقے اس کی شدت کو کیسے کم کیا جائے. اس کے لیے ایک تو ہوتا ہے اربن اسٹارم واٹر ڈرینیج سسٹم, جیسے ہمارا گٹر کا سسٹم ہے, یہ تو صرف ہمارے ویسٹ واٹر کے لیے ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ اربن اسٹارم واٹر کا انہوں نے علیحدہ سسٹم رکھا ہوتا ہے, جس میں سیوریج کے پانی کو مکس نہیں ہونے دیتے. بارش کے پانی کو علیحدہ ڈرین کرتے ہیں اور ان کو پراپر جو ڈرینیجز ہیں کہ جس میں نہ کوئی کیمیکلز جا رہے ہیں, نہ کوئی انڈسٹریل ویسٹ جا رہا ہے, نہ سیوریج جا رہی ہے, وہ صرف اور صرف بارش کے پانی کے لیے جو ڈرینز ہیں, نیچرل ڈرینز, مطلب قدرت کے ایک نیچرل پیٹرن بھی ہے. لاہور کو دیکھیں, لاہور کے اگر آپ پرانے نقشے اٹھا لیں دیکھیں, ابھی تک لاہور میں وہ پرانے راستے جن پہ اب ظاہر ہے انکروچمنٹ ہو گئی ہے یا تنگ ہو گئے ہیں, تو ڈرینیج ایک پیٹرن قدرتی طور پہ موجود ہے آلریڈی, اور وہ سارا پھر راوی میں جا کے کلیکٹ ہوتا ہے. تو اربن اسٹارم واٹر ڈرینیج سسٹم ہے, اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. اس کے بعد جو تالاب اور اس کی آپ بات کر رہے تھے, وہ ایک نیچرل عمل ہے کہ جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے, آپ کے گراؤنڈس, آپ کے نشیبی علاقے, جس طرح گاؤں وغیرہ میں پہلے جوہڑ ہوتے تھے, سب کو پتہ ہوتا تھا کہ بارش کے بعد پانی یہاں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہ پھر کھڑا رہتا تھا 2 مہینے 3 مہینے. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہوتا, وہ استعمال بھی ہوتا تھا اور وہ زیر زمین بھی جاتا تھا, ابزارب ہوتا رہتا تھا. اچھا, اسی اصول پہ اب یہ ہے کہ گراؤنڈ, اب لاہور میں یہ کام شروع ہو گیا ہے, پارکس اور بہت ساری جگہوں پہ. ابھی میں پڑھ رہا تھا PHA کی ویب سائٹ پہ, کچھ 40-45 جگہوں پہ گراؤنڈس کو 2 سے 5 فٹ نیچے کیا گیا ہے, گرین بیلٹس کو نیچے کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عارضی طور پہ اس پانی کو وہاں پہ سڑکوں سے ہٹا کے, کیونکہ دیکھیں پانی کھڑا ہونے کا نقصان بھی ہے, سڑکیں خراب ہوتی ہیں, انفراسٹرکچر خراب ہوتا ہے, آپ کے لوگ آفیسز میں نہیں جا سکتے, پروڈکٹیوٹی ختم ہوتی ہے, تو وہ ایک تو وہ چیز ہے.
دوسرا یہ ہے کہ وہی پانی جب آپ وہاں پہ اسٹور کرتے ہیں وہ زیر کچھ 2-3-4 دن کے بعد آپ دیکھیں گے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے, ایک نیچرل پروسیس سے چلا جاتا ہے. اس کے بعد اب ایک لفظ یوز ہوتا ہے ٹیکنیکلی جس کو کہتے ہیں مینیج ایکویفر ریچارج. اچھا جی. ایک تو قدرتی ریچارج ہو گیا. اس سے اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان گراؤنڈز کے اندر کچھ ایک نیچر سے قریب ترین ایسے کنویں بنا دیں جس کو انگلش میں تو ہم ریچارج ویل کہتے ہیں. میں نے اس کی ایک ٹرم نکالی ہوئی ہے, پانی چوس کنواں. اس کی کچھ تصویریں ویڈیوز بھی چند دن پہلے کوئی انڈیا کی میں نے دیکھی, لوکل بھی بنے میں بھی ہیں, پاکستان یہ لاہور میں بنے ہوئے ہیں. اچھا جی. لاہور میں 50 سے 100 کنویں بنے ہوئے ہیں جی. نام ہی ویسے بڑا پیارا ہے جی, پانی چوس کنواں. صحیح جی. اچھا. تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ان گراؤنڈز میں اکٹھا ہونے والا پانی جو ہے اس کو جلد از جلد زیر زمین پانی کے ساتھ کنیکٹ کر دیں. اس میں بس صرف ایک احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے کہ اس پانی کے اندر کسی قسم کی کوئی کیمیکل, سیوریج یا کوئی ایسا چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو زیر زمین پانی کی کوالٹی کو خراب کریں. اسی لیے یہ ہر جگہ کے لیے یہ سلوشن نہیں ہے, لیکن جیسے لاہور جیسا شہر ہے جس میں ماشاءاللہ بہت سی کھلی جگہیں ہیں, باغات ہیں, یونیورسٹیوں کے کیمپسز ہیں, اور وہاں پہ یہ کام بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے. بالکل. تو وہی پانی جس کو ہم زحمت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے رحمت ہے اور رحمت بن سکتا ہے نا. بالکل ٹھیک. بٹ صاحب میں آپ کو ایک میں آپ سے سوال اس لیے پوچھنا چاہوں گا, میرے صبح سے یہ خیال تھا کہ آج بٹو صاحب نے آنا ہے, یہ سوال ان کے سامنے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. سوال یہ تھا کہ ہمارے پانی ایک اتنی بڑی نعمت ہے, اگر تاریخ پڑھیں نا, تاریخ اسلام بھی پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہیں ایسے واقعات ہیں جس پہ وہ ایک میں کہتا ہوں ہسٹری ٹرننگ مومنٹس ہیں, تاریخ وہاں پر بدل جاتی ہے. جیسے کنواں نہیں تھا مسلمانوں کے لیے تو حضرت عثمان غنی نے کنواں خرید کے وہ دیا, اور اس کا کتنا پھر اجر ثواب, اور سرکار دو علیہ وسلم نے کس محبت کا پھر اظہار ان سے کیا. پانی اتنی بڑی نعمت تھی کہ اس زمانے کے اگر وہ حدیثیں اور واقعات پڑھیں تو تھوڑے سے پانی سے وضو کر لیتے تھے. آج ہمارا دیندار طبقہ ٹوٹی کھلی ہوئی ہے, وضو کر رہے ہیں, وہ نہانے جتنا پانی وضو میں استعمال ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شعور بھی ہمیں اس طرح کا موضوع دین آسان پروگرام میں رکھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کولیکٹیو ایک ڈسکشن کے بعد ایک فرد واحد پہ آنا ہے کہ کچھ کرنے کے کام بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ دیندار لوگوں کو بھی ہمیں پڑھانا, سکھانا, سمجھانا چاہیے کہ یار یہ نعمت جو جیسے کر کے ٹوٹی کھولی ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کربلا میں جا کے آپ دیکھیں تو پانی کتنا بڑا اس وقت میں چیلنج تھا, پیاس تھی. سفر دیکھیں بزرگان دین کے, آپ کو پتہ لگتا ہے پانی مشکیزہ لے کر وہ پھر رہے ہوتے تھے کتنے کتنے دن بعد پانی. آج بھی آپ بہاولپور اس بیلٹس پہ ساری چل جائیں جہاں پانی آسانی سے نہیں ملتا, پانی اتنا بڑا سروائیول کی کٹ ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا. یہ شعور دینا چاہیے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. شاہ جی, ہمارا جو یہ پروگرام کرنے کا جو مقصد ہی ہے وہ تو سارا بار بار عرض ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یاد رہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ دین کی جو آسانی ہے اور دین نے جن چیزوں کو ڈکٹیٹ کیا ہے اور جو معاشرے میں وہ نکل گئی ہیں آہستہ آہستہ یا بات نہ ہونے کی وجہ سے کم ہو گئی, اس کو بتائیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں, سر ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا, اللہ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ تم اسے شمار گننا شروع کر دو تم گن نہیں سکتے, اتنی نعمتیں. اب پانی اس میں سے ایک بڑی بڑی نعمت ہے, اور پانی کا استعمال جو ہے اس کو دین نے اس قدر زیادہ اس پہ ایمفیسائز کیا ہے نا, اتنا زیادہ کیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پانی, حالانکہ پانی تو اللہ کی نعمت ہے, جو اللہ اپنی قدرت والا جو زمزم کا پانی وہاں سے نکال سکتا ہے, ساری دنیا کے سائنسدان مل کے اس بات کو نہیں سمجھ سکے یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے. صحیح جی. اور پوری دنیا وہ پانی استعمال کر رہی ہے اور 5000 سال سے کر رہی ہے, پانی ختم نہیں ہو رہا. اللہ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے کہ پانی ختم ہو جائے گا, نہیں. اللہ نے اپنی نعمتوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا کہ اس کو استعمال کیسے کرو. بالکل ٹھیک. اس لیے حدیث میں آتا ہے سر, حدیث میں یہ آتا ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اگر دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہو تب بھی تھوڑے پانی سے وضو کرو. اللہ اکبر. دریا کے کنارے یعنی کہ جو اتنا بڑا سورس ہے پانی کا, جو پانی پھر بھی تھوڑا استعمال, سمجھانے کی بات ہے نا یہ کہ تم پانی کو کس. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے وہاں دمشق میں, یا تو وہاں لوگوں نے کہا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سکھا دیں. اچھا, اس وقت یہ نہیں تھا کہ میں تمہیں کتاب میں لکھ کے دیتا ہوں, میں نیٹ پہ کر دوں, وہ اس فزیکلی انہوں نے کہا میں کر کے دکھاتا ہوں تمہیں.
وہ ایک اونچی جگہ پہ بیٹھ گئے, باقی سارے لوگ نیچے کھڑے ہو گئے, تو اونچی جگہ بیٹھ کے انہوں نے وضو کرنا سکھا دیا, وضو کر کے دکھا دیا کہ یہ ہوتا ہے وضو. اب اس وضو میں جو اہم بات ہے شاہ صاحب وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے اور پھر اس کو کمال درجے تک پہنچا دے. اچھا, الفاظ پہ غور کریں, اچھی طرح وضو کرے اور کمال درجے تک پہنچا دے. تو اس میں سوال کرنے میں سوال کیا, کمال درجے تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح ہر چیز بھگو دے, یہ نہیں مقصد اس کا. یعنی کمال وضو کا کمال درجہ کیا ہے؟ کمال کا وضو وہ ہے جو سب سے کم پانی سے کیا جائے. صحیح, ٹھیک جی, یعنی تھوڑے پانی سے. ہاں, آدھا پونا لیٹر پانی. اچھا, صحیح. آدھا پونا لیٹر پانی. میں نے اپنے بڑے جو سچ مجھ کے نیک لوگ تھے نا, ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ وضو کو نلکے میں نہیں کرتے تھے, وضو لوٹے کے پانی سے کرتے تھے. لوٹے کے پانی اس لیے نہیں کہ لوٹا کوئی سمبل ہے, نہیں, لوٹے کے پانی کہ اس میں کوانٹٹی, تاکہ پانی ضائع کرنا جو ہے, پانی ضائع کرنا ہے, یہ اعمال کی خوبصورتی کھا جاتا ہے, نماز کی خوبصورتی کھا جاتا ہے زیادہ پانی استعمال, کہ منہ چھٹے ماری جا رہے نلکے چل رہے ہیں. جو میں نے جن لوگوں نیک لوگوں کو دیکھا نا, وہ نلکے سے بھی وضو کرتے تھے نا, وہ نلکے سے بھی ایسا وضو کرتے تھے کہ اتنا سا کھولا, پانی تھوڑا سا لیا تو اس میں وضو کر لیا, پھر تھوڑا سا کھولا, پھر تھوڑا سا وضو, اس طرح وضو کرتے تھے. کیوں کہ پانی اب یہ سائنس نے ثابت کر دیا. میں تو پہلے کہتا ہوں کہ دین جو ہے نا, دین یہ سائنس کا نام نہیں ہے کہ جی یہ چیز ثابت ہو گئی ہے, یہ جناب اس کا مشاہدہ ہو گیا ہے, اس کا نام دین نہیں ہے. دین تو چیز ہی بے دیکھی چیز پہ یقین لانے کا نام یقین ہے. صحیح جی. کسی کے ایمان کے لفظی معنی کیا ہے؟ ایمان کے لفظی معنی ہے کسی کے بھروسے پہ اس کی بات کو سچ جاننا, اس کو ایمان کہتے ہیں. ہمارا ایمان تو ہے ہی کہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا بس وہ ٹھیک ہے. پانی جہاں تک شاہ صاحب, اب یہ سائنس نے جو ثابت کیا ہے کہ انسان کی جو باڈی ہے اس میں 85% پانی ہے, یعنی ہم پانی ہی ہیں. یعنی اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر آدمی کو بارش اچھی لگتی ہے. کیوں لگتی ہے؟ شاور لینا اچھا لگتا ہے. پہلے تو ڈبے سے نہا لگا, شاور لینا اچھا لگتا ہے کہ پانی سے ریلیٹ کرتا ہے. ہم پانی ہے, پانی جب پانی کو دیکھتا ہے تو دریا کو دیکھتے رہیں, کبھی دل بھرتا نہیں. بالکل صحیح. اور چلتے پانی کو دیکھنے سے نگاہ تیز ہوتی ہے شاہ صاحب. اچھا, یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہوا ہے. آپ پانی کو دیکھتے رہیں, دریا کا پانی بڑا سوتھنگ افیکٹ ہوتا ہے اس کا. صحیح, نظر تیز کرنے کا ذریعہ ہے پانی. اصل میں جو آپ نے جتنے باتیں بتائیں ساری سائنس کی, وہ کتنی ضروری باتیں. اب یہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پانی اللہ چاہتے ہیں کہ میری دی ہوئی نعمتوں کو استعمال اس طرح میں نے کہا ہے. ٹھیک. تو اپنی مرضی, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت والے دن انسان کیا جو پاؤں ہے نا وہ زمین کو چھوڑیں گے نہیں جب تک کہ 4 سوال نہ کر لیے جائیں. اس میں سے کیا ہے سوال؟ ایک سوال یہ ہے کہ مال کیسے کمایا, ٹھیک جی, اور کہاں خرچ کیا. صحیح نہیں. یہ نہیں کہ مال کیسے کمایا, حلال کمایا تھا, نہیں, آپ نے حلال بھی کما لیا ہے تو بھی میری مرضی سے آپ نے خرچ کرنا ہے, اپنی مرضی سے نہیں کرنا. پانی میری دی ہوئی نعمت ہے, اس کو بھی میں نے جیسے کہا ویسے استعمال کرنا ہے. جو تقوی والے لوگ ہیں, تقوی والے لوگ, متقی لوگ جو ہیں, آپ یقین کریں وہ پانی کو نہاتے وقت بھی نا ایک بالٹی لے لیتے ہیں, اس میں ایک پانی لگا اس طرح نہانا ہے. میں نے یہ شاور لینے والا کانسیپٹ نہیں ہے ان کا. صحیح جی. پانی احتیاط ہے, نعمت ہے پانی. بالکل صحیح جی. اب پانی کو نعمت سمجھنا, پانی کو نعمت سمجھ کے استعمال کرنا. اب اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ اگر تم کثرت استغفار کرو گے, تو اللہ کے تمہیں کیا دے گا؟ اللہ تمہیں بارشیں دے گا, اللہ تمہیں نہریں دے گا. واہ. جنت میں بھی جو کانسیپٹ ہے وہ نہریں ملیں گی. ایسے تمہیں ایسے باغات ہوں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. نہروں کا کانسیپٹ کیوں؟ پانی ایک بہت بڑی اللہ کی مہربانی نعمت ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو دین سکھاتا ہے نا کہ پانی کو استعمال کیسے کرنا ہے, یہ ہے ہمارا مسئلہ. بالکل صحیح جی. یہ پانی کم کیوں, اللہ کے لیے کیا پانی کیوں, زمین کے نیچے کیسے پانی؟ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ پانی لوگ زیادہ ہو جائیں یا پانی کم, جتنا مرضی استعمال کریں. جیسے ہوا ہے,
آکسیجن ہے جتنا مرضی لوگ استعمال کرتے ہیں، جتنا مرضی کبھی کم نہیں ہوگا. کچھ اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں جس کو جتنا مرضی آپ استعمال کریں وہ کم نہیں ہوتی، اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، وہ رہے گی، آکسیجن رہے گی. اب لیکن اللہ نے اس کے SOPs بتائے ہیں، یہ میری نعمتوں کو اس طرح سے قدر کرو ان کی. اچھا میں انجینئر صاحب جاننا چاہوں گا کہ عمومی طور پہ ایک فرد واحد، گھر، فیملی، وہ کس طرح سے پانی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں؟ یعنی یہ ایک احتیاط کا میسج بھی جائے کہ وہ قیمتی پانی جو ہم نے کسی ٹیوب ویل سے نکلا ہے، کسی ٹینکی میں تھا اور اس کے بعد ہم استعمال کر رہے ہیں، جیسے وضو تو ایک شکل ہو گئی، کس طرح سے ضائع جا رہا ہوتا ہے اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے؟ جس طرح بٹ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اس کا استعمال جو ہے نا اس پہ اگر ہم توجہ دیں تو سارے مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز بائی فورس اگر اپلائی کی جائے تو اس پہ تو عمل ہوتا ہے، لیکن اپنے طور پہ ان پریکٹسز کو، اب جیسے کوئٹہ میں ہمیں کئی دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے، انٹیریئر بلوچستان میں کئی دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ لوگ اسی طرح 1 لیٹر پانی سے وضو کر لیتے ہیں پینے کے لیے، وہ چھوٹے سے کٹورے میں آپ کو دیتے ہیں. برتن دھونا انہیں ہوتا ہے تو برتن جس پانی سے دھوتے ہیں صابن لگائے بغیر اسی کو پھر جانوروں کو پلا دیتے ہیں، ریسائیکل کرتے ہیں اسی چیز. تو وہ کیونکہ وہ ان کو کرنا پڑ رہا ہے، ان کو یہ حالات فیس کرنے پڑ رہے ہیں، پانی کم ہے اور اس کی قدر نہیں ہوئی. اور اب ہمارے جو میدانی علاقوں کے ہم لوگ ہیں، پنجاب ہو گیا، سندھ ہو گیا، چونکہ ہمارے پاس پانی کی فراوانی ہے تو اس چیز پہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ کم پانی میں بھی وہ کام ہو سکتا ہے، نہایا جا سکتا ہے، کم پانی سے وضو بھی ہو سکتا ہے، کم پانی سے آپ برتن بھی دھو سکتے ہیں، گھر کی صفائی بھی کر سکتے ہیں. جیسے کار واش ہم کر رہے ہیں، پائپ لگایا ہوا ہے اور لگے ہوئے ہیں 300 400 500 لیٹر پانی ہم ایک کار واش میں لگا دیتے ہیں. وہی کار جو ہے 1 بالٹی آدھی بالٹی پانی سے بھی آپ دھو سکتے ہیں. صحیح جی. تو یہ تو سوچ کی بات ہے، اس کو مینیج کرنے کی بات ہے. ہر بندہ اگر دیکھنا شروع کر دے کہ یار ایک دن میں پانی کہاں پہ استعمال کرتا ہوں اور اس کو میں کیسے بچا سکتا ہوں، کیسے اس کی. اچھا پانی بچانے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پانی ہم گندا بھی بہت کرتے ہیں. صاف پانی کو گندا کرنے میں ہم دنیا میں 4 5 نمبر پہ آتے ہیں، جو ویسٹ واٹر ہم بناتے ہیں. پاکستان جو ہے جی، پاکستان دنیا کے ٹاپ 3 4 رینکنگ میں آتا ہے کہ جو صاف پانی کو ہم گندا کر دیتے ہیں. وہ کس طرح کرتے ہیں جی؟ وہ کیا کرتے ہیں صاحب؟ بس جیسے اب شاور ہے، شاور ہم آدھی بالٹی سے بھی شاور کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم فوارے سے نہائیں گے اور میوزک بھی لگا دیں گے اور آدھا گھنٹہ نہاتے رہیں گے تو وہ پانی گٹر میں جا کے وہ گندا ہی ہو رہا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے جی. اسی طرح کچھ اور پانی جیسے برتنوں کی میں نے بات کی، جہاں پہ صابن آپ استعمال نہیں کر سکتے اسی پانی کو آپ پودوں کو بھی لگا سکتے ہیں. اسی پانی کو آپ فرش دھونے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں فرش بھی پائپ لگا کے دھوئے جا رہے ہوتی ہیں، گیٹ کے باہر بھی دھوئے جا رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں بھی دھوئی جا رہی تھیں. یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو بتانے کی، سمجھانے کی اور بار بار لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور کل کو خدا نہ خواستہ اگر ہمارے یہاں پانی کی کمی ہو گئی تو یہ کام ہم بائی فورس خود کر رہے ہوں گے. ہم پھر کم پانی میں گاڑی بھی دھو لیں گے، غسل بھی کر لیں گے اور اپنے برتن بھی دھو لیں گے. لیکن ابھی چونکہ اس کی فراوانی ہے اور اس نعمت کی قدر نہیں ہو رہی. اصل میں دیر از نو ویلیو فار واٹر. جس طرح آکسیجن ہے، ہوا کے بعد پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے بغیر انسان زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن اتنی اہمیت ہم اس کو نہیں دیتے کہ یار یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور مجھے اس طریقے سے اس کی قدر کرنی چاہیے. اب آپ سڑک پہ بھی دیکھ لیں، کوئی ڈھابے والا کھڑا ہوگا، وہاں سے کچھ کھائیں گے پئیں گے، وہ ایک جگ گلاس آ کے رکھے گا تو آپ سب سے پہلے تو صاف گلاس میں بھی پانی مار کے ایک پھینک دیں گے نیچے کے یار، حالانکہ وہ صاف ہوگا. صحیح جی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قدر ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی قیمتی نعمت ہے. بالکل ٹھیک جی. اور ہم اس کو سوری اصل میں ہمارا بھائی جان جو مقصد ہے نا یہ پروگرام کرنے کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، ہر کوئی دین اللہ کی نعمت ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے، ہوا اللہ کی نعمت ہے، پیسہ، چیزیں، ان نعمتوں کو استعمال کرنے کا جو طریقہ کار اللہ نے بتایا ہے اس کی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ساری یہ پرابلم ہے. حالانکہ دین نے تو اس کو بڑا ہی کیٹاگوریکلی ڈسکس کیا ہے کہ پانی بڑی اہم چیز ہے. پانی، مسئلہ اس بات کا نہیں کہ پانی جہاں کم ہے وہ لوگ کر رہے ہیں، نہیں، پانی تو ان لوگوں کے لیے یعنی احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے جہاں پانی کی فراوانی ہے.
جیسے میں نے اب مثال میں نے دی ہے کہ حضور نے تو یہ فرمایا کہ دریا پہ بیٹھ کے بھی تم اس سے آگے کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور بالکل ٹھیک. یہ سمجھا، یہ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اس بات کی اویئرنیس دی نہیں گئی لوگوں کو، پانی کی اہمیت بتائی نہیں جا رہی کہ یہ مسئلہ کیا ہے. تم لوگ جب اس کو بار بار کہیں گے نا، یہ ہمارا مقصد کیوں کر رہے ہیں اس پورا پروگرام کیوں کر رہے ہیں اس پہ، کہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں خدا کے لیے پانی ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ اس کا حساب ہونا ہے. بالکل ٹھیک جی، یہ بھی حساب ہے، آپ حساب پوچھا جائے گا آپ نے. بالکل ٹھیک کہ آپ نے کیوں کیا تھا. بالکل صحیح. بالکل. اچھا سر، تھریٹس کیا ہیں؟ یعنی ہم لاہور والوں کے لیے، اس پروگرام کو تو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، تو اگر آپ سادہ لفظوں میں، ہم جو شہری آبادی والے ہیں، بڑے شہروں والے، ان کے لیے کیا تھریٹس ہیں؟ کیونکہ یہ جو میرا سوال ہے یہ اس تناظر میں بھی ہے کہ وٹو صاحب ہم بے شمار پوسٹیں ایسی دیکھتے ہیں کہ بس یہ اگلے سال پانی ختم ہونے لگا. تو ایک ریئلسٹک، آپ کیونکہ ایک انجینئر ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، اور پریکٹیکلی آپ نے بڑا کام کیا ہے ڈیمز پہ، واٹر ریزروائرز پہ، اور آپ کی ایک پوری ریسرچ ہے اس پہ. لاہور کا سٹیٹس کیا ہے، باقی شہروں کا سٹیٹس کیا ہے، اوور آل پاکستان کی سٹیٹس پہ کھڑا ہے، پازیٹیو اس میں کیا ہے، اور تھریٹ کیا کیا ہے؟ پاکستان کے جو 5 دارالحکومتی شہر ہیں، اگر آپ ان کا ہی جائزہ لے لیں تو آپ کو ساری صورتحال بالکل کلیئر ہو جائے گی. اسلام آباد آپ کو پتہ ہے، اسلام آباد ان علاقوں میں ہے کہ جہاں پہ آن ایوریج بہت زیادہ بارش ہوتی ہے. لاہور کے مقابلے میں آلموسٹ 2 گنا بارش ہوتی ہے جو سالانہ ایوریج ہے. لیکن راولپنڈی، اسلام آباد میں پینے کا صاف پانی نہیں ملے گا، بہت نیچے ہے، یا ٹینکرز یا واٹس ویئر لوگ آلٹرنیٹ ارینجمنٹ پہ جا رہے ہیں. راول ڈیم تھا، وہ بھی کم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا، اب آلٹرنیٹ سورسز پہ جا رہے ہیں. پشاور کی صورتحال بالکل اس سے ملتی جلتی ہے. کوئٹہ میں 1012 فٹ 100 فٹ سے نیچے چلا گیا ہوا ہے، اور وہاں پہ تو سب سے بڑی کاسٹ ہی پینے کے پانی کی ہے. کراچی کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، سارا باہر سے آ رہا ہے پانی، باہر سے آ رہا ہے، اور ٹینکرز کے بغیر گزارا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، لاہور پہ آئیں تو لاہور پہ الحمدللہ ابھی تک صورتحال بہت بہتر ہے. ہم جس کا جہاں مرضی آتا ہے وہ ڈرل کر لیتا ہے، جتنا مرضی آتا ہے ڈیپ چلا جاتا ہے، جتنا مرضی آتا ہے بڑا پمپ لگا لیتا ہے، کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، کوئی گھریلو صارف ہے، جو بھی ہے، اور وہ پانی نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اٹس فری، کیونکہ اس پہ نہ تو کوئی رولز ریگولیشن ہے، نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے. تو لہٰذا یہ ایک تو یہ اوپن اینڈیڈ ہے. اب دوسری طرف ہم دیکھیں کہ ریچارج کا جو میکنزم میں آپ کو بتا رہا وہ ہمارا ہوتا تھا راوی سے. جی. راوی کے اوپر انڈیا نے ڈیم پہلے سن 2000 میں ایک ڈیم بنایا، تھین ڈیم. اس سے کوئی 80-85% پانی آنا بند ہو گیا. جو بھی پانی 10-15% جو آتا تھا وہ اس ڈیم سے نیچے والے جو علاقے ہیں وہاں سے اکثر وہ سیوریج کا پانی یا بارش کا پانی ہوتا تھا. اب وہ بھی انہوں نے شاہپور کنڈی ڈیم اس سال ہی اس کا شاہپور کنڈی براج، تو وہ پانی بھی بالکل کٹ آف کر دیا. تو اب ہمارا جو ریچارج ہے راوی سے ہونے والا وہ سمجھ لیں بند ہو گیا ہے، بالکل زیرو ہو گیا ہے. لیکن ہماری جو ڈسچارج ہے جو ہم اس ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں یہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی زیادہ ایک ضرورت بڑھتی جا رہی ہے. زیادہ تر لوگ لاہور کو ہی پریفر کرتے ہیں تعلیم کے لیے، ہیلتھ کے لیے، اور پورے پنجاب کا پریشر ایک قسم کا لاہور پہ ہے ڈیولپمنٹ کی وجہ سے بھی. پنجاب کے علاوہ بھی دوسرے صوبوں سے بھی لوگ، تو آبادی بڑھ رہی ہے، ایک وہ استعمال ہے، انڈسٹری بڑھ رہی ہے، اس کا استعمال ہے، ہمارا ریچارج ہو نہیں رہا. اور ایک ٹیکنیکل ٹرم استعمال ہوتی کون آف ڈپریشن، کہ لاہور کا پانی سینٹرل لاہور سے دیکھیں تو ایسے وہ نیچے جا رہا ہے. صحیح. اور اس کا ایک تو تھریٹ آف کورس یہی ہے کہ اگر ہمارا ریچارج نہیں ہوگا تو ایک دن یہ لیول نیچے چلا ہے. اب جو 50-100 فٹ پہ مل جاتا تھا پانی، اب پینے کے قابل پانی بہت نیچے چلا گیا، خصوصاً پرانے شہر میں 600-700 فٹ چلا گیا. اور جو ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کی یہ جو ایکوفیر ہے یہ 1200 فٹ ڈاؤن کے لیول پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، ڈرائی ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک اس کی ایک لمیٹیشن ہے، ٹیکنیکل لمیٹیشن ہے. اس کے بعد جو دوسرا بڑا تھریٹ ہے، دوسرا بڑا تھریٹ یہ ہے کہ ارد گرد کا جو کھارا پانی ہے، جس میں قصور کے ایریا کا پانی آپ کو گراؤنڈ واٹر کا ایشو ہے. تو پانی کا اصول یہ ہے کہ اگر ادھر ڈاؤن جا رہا ہے دوسری سائڈ کا پانی آپ کا ادھر آ جاتا ہے. تو اگر یہ کھارا پانی وہاں سے، اور وہ بھی 1 کلومیٹر پر ایئر اور اس ریٹ سے لاہور کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اگر ہم نے اس کو ریچارج نہیں کیا اور قدرتی جو ایک بیلنس ہے وہ نہ رکھا تو ایک تو خطرہ یہ ہے کہ جو میٹھا پانی ہے وہ ہمارا کھارا ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ نیچے پانی جانے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ ڈرلنگ، زیادہ پمپنگ کاسٹ، زیادہ انرجی،
اور اس کی جو دوسرے لوازمات ہیں کاسٹ جو ہے وہ اس کی بڑھ جائے گی. جی. تیسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے جب پانی کم ہوگا اور آبادی بھی بڑھ رہی ہے اور ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں تو پھر اس کی راشننگ کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. اچھا کچھ بڑے شہر ہیں جیسے دبئی کی ہم نے مثال دی, اسی طرح کیپ ٹاؤن کی سٹوری بڑی مشہور ہے کہ وہاں پہ پانی کافی کم ہو گیا تھا. کچھ اور شہر ہیں, چنئی ہے, لیکن ان لوگوں کو یہ ہے کہ وہ سمندر کے پانی کو بھی کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے, ہاں ڈیسیلینیشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد اور اس پہ ایک کاسٹ ہے ظاہر ہے. اب لاہور کا تو راوی ہی ہمارا ایک ریور راوی سورس تھا, یہاں پہ کوئی سمندر نہیں ہے کہ ہم کراچی سے ڈیسیلینیشن کر کے یہاں پہ لائیں گے. تو اس لیے ہمیں ابھی جو ہمارا مونسون کا اللہ نے ایک بہت بڑی ہمیں نعمت دی ہوئی ہے. اگر ہم اس کو مینیج کرنا, اس پانی کو مینیج کرنا سیکھ لیں, ریچارج نہ بھی کریں ہم اس کو, جیسے ایک ریسائکلنگ ہوتا ہے, واسا نے کچھ ٹینکس بنا دیے ہیں 3-4 اور اب 10 پہ اور کام جاری ہے, اور اس طرح کے 30-40 ٹینکس بنانے کا ان کا پلان ہے لاہور کے اندر. اس کا مقصد یہ ہوگا جیسے باغ جناح میں بن چکا ہے, لبرٹی میں بن چکا ہے, شیراں والا گیٹ کے پاس بن چکا ہے, اسی طرح 10 ٹینک اور مزید بنا رہے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ بارش کا جو صاف پانی ہے اس میں اکٹھا کر لیا جائے اور اس کے بعد اس کو ری یوز کیا جائے. ری یوز میں بہت ساری چیزیں آ مطلب ایون آپ پینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس کی اپنی ایک ٹریٹمنٹ اور وہ چیزیں ہیں. لیکن آپ جو پانی باغات کو لگاتے ہیں, جو گارڈننگ کے لیے کرتے ہیں, دھونے کے لیے کرتے ہیں, وہ پانی وہ استعمال ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب اتنا پانی آپ کو زمین سے پمپ نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ جو 150 کروڑ لیٹر پر ڈے لاہور جو ہے زمین سے نکال رہا ہے, 150 کروڑ لیٹر پر ڈے کے حساب سے پانی جو ہے وہ ہم نکال رہے ہیں. تو یہ بارش کے جو موسم ہوتا ہے یہ ہمارے بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ کم از کم مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے اگر اپنی زمین کو آرام دے سکتے ہیں تو یہ ایک انشاءاللہ بیلنس جو ہے ہمارا بڑا. اور جو دوسری امپورٹنٹ چیز وہی ہے کہ اس کے استعمال پہ اسکولوں میں, کالجز میں, گھر میں بات ہونی چاہیے, تربیت ہونی چاہیے, اور اس کا ایک بچوں کے اور طلباء کے اور ہر عام آدمی کے ذہن میں ایک کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ یار یہ ایک نعمت ہے, یہ اللہ کی قیمتی نعمت ہے, اس کو ہم نے سنبھال کے استعمال کرنا, اور اس کا حساب کتاب ہوگا, یہ فری نہیں ہے. صحیح جی. ڈاکٹر صاحب وقت محدود ہے, اگین ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بڑی بات چیت کی جا سکتی ہے, لیکن یہ 40-50 منٹ کا پتہ نہیں لگا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا اور اتنی شاندار بات چیت کی. آپ کی گفتگو سے, آپ کے بلاگ سے, آپ کے فیس بک پیج سے سارے مستفید ہوتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب شکریہ, آپ سب کا بھی شکریہ. ایک ہی گزارش کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت آپ کو ملی ہے پانی کی شکل میں, وہ بارشی پانی ہے, وہ زمین میں ریزروائرز ہیں سارے. خدارا اس کی حفاظت کیجیے, پانی کو احتیاط اور دھیان سے استعمال کیجیے. جا کے دیکھیے جہاں پر پانی نہیں ہے کتنے چیلنج ہیں. لوگ آج بھی پاکستان کے اندر ایسی جگہیں ہیں جو تصویروں اور ویڈیوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے لیے سہک رہے ہیں, وہاں پر کنواں کھودنا ان کے لیے مشکل ہے, پانی نہیں نکلتا. تو اللہ نے اگر آپ کو یہ نعمت دی ہے, اس کی حفاظت کیجیے, اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ نئے موضوع, نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخص آخر كي يتفاخر